عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی عادات، اس کے الفاظ، اس کی اوقات بتا دیتی ہیں کہ وہ کس طرح کے قبیلے سے، کس طرح کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے سنا تھا، آپ سے شیئر کروں گا۔ دیکھیں، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص آتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ مجھے ایک نوکری کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس سے اس کا فن پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس فن کیا ہے؟ تمہیں کیا چیز آتی؟ وہ کہتا ہے میں سیاسی ہوں۔ سیاسی عربی زبان میں کہتے ہیں جو فہیم نہیں ہوتا، مطلب جو کسی چیز کے بارے میں نالج رکھتا ہے، کسی چیز کے انداز اور الفاظ کے بارے میں نالج رکھتا ہے، تو اسے سیاسی کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو استبل جہاں پہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں وہاں پہ اس کا انچارج بنا دیا گیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے وہاں اس کے انچارج کی فوتگی ہو گئی تھی، وہ فوت ہو گیا تھا، تو اس کی جگہ اس کو انچارج بنا لیا گیا۔ تو ادھر وہ کام کرتا ہے، عرصہ گزرتا ہے، بادشاہ آتا ہے استبل میں، تو سب سے اپنے عالیشان اور نسلی گھوڑے کے بارے میں اس سے دریافت کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ یہ جو میرا گھوڑا ہے یہ نسلی ہے یا بے نسل ہے، مطلب اس کی کوئی نسل نہیں ہے۔ تو آگے سے عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلام غصہ مت ہوئیے گا، لیکن یہ ہے نسلی، لیکن کرتوتے ٹھیک نہیں ہیں، مطلب جانوروں اصل گھوڑے والی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، مطلب یہ گھوڑوں والی جو اصل صلاحیت جو شان گھوڑے کی ہے وہ شان اس میں نہیں پائی جاتی۔ اب بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جس سے میں نے خریدا وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا عالی شان سے رہا ہے ہم نے سے یہ وہ۔ اسے بلایا گیا جنگل سے کہ بھئی اسے بلاؤ اس کے اپنے علاقے سے۔ جب اسے بلایا گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نسلی نہیں ہے، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ نسلی ہے، خاندانی ہے، لیکن کچھ ماہ بعد اس کی پیدائش کی کچھ ماہ بعد اس کی ماں کا وفات ہو گیا گھوڑے کا، تو یہ پھر گائے کا دودھ پیتا رہا، مطلب ان کے ساتھ ہی پلا بڑا اور انہی جانوروں جیسی اس کی حرکتیں ہوگی۔ تو بادشاہ سلامت واپس آئے اور پوچھا اسی اجنبی شخص سے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ نسلی نہیں ہے، مثلا اس کے جو عادات ہیں یہ کیوں، مطلب تمہیں کیسے سمجھے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت گھوڑے کی شان ہوتی ہے، گھوڑا اپنے اندر کوئی ایک بڑی سلطنت رکھتا ہے، وہ اور جانوروں سے مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کی عادات اور کردار اور جانوروں جیسی تھی۔ فار ایگزامپل گائے جیسی، کہ گائیں جب گھاس کھاتی ہے تو وہ سر نیچے کر کے ہی ادھر کھا رہی ہوتی ہے، لیکن گھوڑے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ گھاس کو اٹھا کے منہ کے اندر کھاتا ہے اور پھر سر نیچے لے کے جاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت بڑا خوش ہوا کہ آپ واقعی یار علم رکھتے ہو۔ تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پہ دمبے دیے اور مہنگے مہنگے پرندوں کا گوشت دیا اور بیڑ بکریاں دی انعام کے طور پہ۔ اب یہ اس نے لے لیے انعام، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے محل کے اندر تعینات کر دیا اپنی گھر کے اہلیوں کے ساتھ کہ ان کی خادم بنو یہ وہ۔ تو وہاں پہ بھی وہ کچھ عرصہ کام کرتا ہے اور دل لگا کے کام کرتا ہے۔ بادشاہ پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ میری وائف جو میری اہلیہ ہے یہ نسلی ہے یا بے نسل ہے؟ تو بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ آپ پہلے مجھے گارنٹی دے کہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں کچھ کہوں گا۔ تو بادشاہ سلامت کو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی جو اہلیہ ہے یہ شہزادیوں والی حرکتیں کرتی ہے لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ شہزادیوں والی حرکتیں تو کرتی ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ اب اپنے ساس کے پاس جاتا ہے محل سے باہر، اور ساس کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کہ میری بیگم کیا اصلی آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، شہزادیوں والی حرکتیں ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، تمہارے باپ نے ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، ہم بڑے خوش ہوئے، لیکن کچھ ماہ بعد ہماری بیٹی وفات پا گئی اور ہم نے پھر اسے کسی سے اڈاپٹ کر لیا، مطلب کسی سے اسے لے لیا اور ہم لوگوں نے پلا بڑا، اور تاکہ تم سے قریب رہ سکے، مطلب سلطنت سے قریب رہ سکے۔ لوگ نا یہاں پہ امیروں سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے مسائل حل ہو جائے، لیکن یہ بہت بڑی بھول ہوتی ہے انسان کی، کیونکہ وہی رب ہے جو اس امیر کا رب ہے وہ غریب کا بھی رب ہے۔ یہ تو انسان کو یقین اپنے رب کے اوپر ہونا چاہیے، یہاں پہ امیری اور غریبی کا کانسیپٹ لوگوں نے بنا دیا۔ تو بادشاہ واپس اس اجنبی شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ شہزادی
والی حرکتیں تو کرتی لیکن شہزادی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس کا فیشن، طور طریقے اور سارے چیزیں، اخراجات اور خرچ کرنا وہ تو شہزادیوں والی ہیں، لیکن اس کا لہجہ، اس کی بدتمیزی خادموں کے ساتھ، اس کا وہ رویہ وہ شہزادیوں والا نہیں تھا۔ وہ جیسے کسی کو نئی نئی دولت مل جائے تو وہ کسی پہ رعب جماتی ہے، اس طرح کا کانسیپٹ تھا۔ تو بادشاہ سلامت کو پھر خوشی ہوئی کہ یار واقعی اس بندے کے اندر ٹیلنٹ تو موجود ہے۔ تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ اچھا، خوش ہوتا ہے، انعام کے طور میں پھر دمبے، بکرے، گائیں، ایسی چیزیں دیتا ہے، اور مطلب یہی چیزیں اسے دیتا ہے۔ تو اب بادشاہ سلامت کے اور قریب آ جاتا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ بادشاہ سلامت اسے اپنے ساتھ تعینات کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ سلامت سے وہ پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس سے پوچھتے ہیں کہ اب میرے بارے میں بتاؤ کہ میں کیسا ہوں، میں بھی نسلی ہوں یا نہیں بے نسل ہوں تمہاری نظر میں؟ تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ میری جان کی امان دیں اور میری جان کا وعدہ کریں، آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، تب میں بولوں گا، ویسے نہیں بولوں گا۔ بادشاہ نے ایگریمنٹ سائن کر لی کہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، آپ اب بھی بے نسل ہیں، آپ میں حرکات بھی بادشاہوں والی نہیں ہیں، اور آپ بادشاہ کی کسی بھی اینگل سے مطلب بادشاہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو اتنا غصہ ہے نا، دل کے سور لٹکا دو، لیکن اب جو کہ جان کی امان دے چکا تھا۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ وہ کیسے؟ تو اس سے پوچھنے سے پہلے وہ جاتا ہے اپنی والدہ کے پاس، اور اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا معاجرہ ہے، میں کیا آپ کا بیٹا نہیں؟ تو والدہ اسے کہتی ہے کہ تم ہمارے بیٹے نہیں ہو، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، جو بکریاں شکریاں نہیں چراتا، جو مطلب یہ مال اور یہ جو ہوتے ہیں جانور وغیرہ یہ چرواتے ہیں۔ تو پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں کہ ہماری ایک اولاد تھی لیکن وہ فوت ہو گئی، اور ہمیں بادشاہیت کے لیے ہمیں وارث چاہیے تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں اور ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو ہے نا بادشاہیت وارثین کو ملتی ہے، تو ہمیں تمہیں پھر اس چرواہے سے لینا پڑا۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا کہ یار اس بندے میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ واپس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ایک بادشاہ نہیں ہوں اور میرے میں وہ عادات نہیں ہے، یا میں واقعی ایک چرواہے کا بیٹا ہوں؟ تو اسے کہتا ہے کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، بادشاہوں کی جو عادات ہوتی ہیں نا وہ بہت مختلف ہوتی ہے، وہ ایک اعلیٰ ظرف اور بڑی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ جب کسی کو انعام دیتے ہیں تو جواہرات اور سونا اور چاندی دیتے ہیں، آپ مجھے انعام میں بکرے اور گھوڑے اور یہ چیزیں دے رہے تھے۔ تو بڑے کہتے ہیں نا کہ عادات نسل کا بتا دیتی ہیں کہ کس نسل سے انسان کا تعلق ہے، کس طرح کے لوگوں سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کے بولنے سے پہلے آپ کی قدر کوئی اور ہوتی ہے، اور بولنے کے بعد آپ کی قدر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بولنے سے پہلے بھی سوچا کرو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی۔